الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا سور یکتا کی کوئی مدد نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے امیر آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. آپ سب ہمارے شیخ کامل کے ارشادات سے استفادہ کیا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. میں نے قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے. یقیناً ایسے بزرگ شخصیت کا اس علاقے میں ہونا اس پورے علاقے کے لیے باعث اعزاز اور باعث سعادت ہے. قبلہ مفتی اہل سنت کراچی سے تشریف لائے. آپ سب نے ان کی ٹی وی پہ تو زیارت کر رکھی ہوگی. یہ بھی آپ کے لیے اعزاز ہے کہ ایک جید عالم دین اہل سنت کے ایک عظیم عالم حضرت قبلہ مفتی عامر صاحب مقدس اللہ علیہ آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزید برکات عطا فرمائے. میں نے وقت کے اعتبار سے نہایت اختصار سے حضور علیہ السلام کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے. آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اب یہ تقوی کیا ہے؟ آپ سب تقوی کے بارے میں سمجھتے ہیں نا کہ تقوی ہونا کتنا ضروری ہے. اللہ کریم نے جا بجا تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. یہ تقوی ہے کیا؟ مفسرین نے کہا کہ اگر بہت ہی شارٹ الفاظ میں اس کی ایک جملے میں تعریف کی جائے تو وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاضر رہنے کا حکم دیا وہاں سے کبھی اللہ انسان کو غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر حاضر رہنے کا حکم دیا وہاں کبھی اللہ انسان کو حاضر نہ پائے. یعنی جہاں اللہ نے غیر حاضر رہنے کا فرمایا ہے وہاں کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو حاضر نہ پائے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاضر ہونے کا حکم دیا ہے کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں سے غیر حاضر نہ پائے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز کے لیے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، یہاں پر کبھی غیر حاضری نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا حکم دیا ہے، غیر حاضری نہ ہو. اللہ کریم نے اعمال صالح کا حکم دیا ہے، کوئی بھی نیکی کا موقع جہاں ہمیں ملے وہاں ہماری غیر حاضری نہ ہو جائے. اللہ کریم نے لوگوں کو تکلیف دینے سے روکا ہے. اللہ کریم نے بری مجالس میں جانے سے روکا ہے. اللہ کریم نے کسی بھی جس گناہ سے روکا ہے ان گناہوں کے کام میں کبھی ہم حاضر نہ ہوں. اس کا تقویٰ کہتے ہیں. یعنی انسان وہ کرے جس کا اللہ نے حکم دیا اور اس سے رک جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا. اللہ کا اتنا خوف دل میں ہو جو ایسے اس منزل پہ فائز ہوگا اس کو صاحب تقویٰ کہا جائے گا. اور میلاد کی محفل میں بھی سب سے پہلے یہی پیغام ہوتا ہے کہ انسان حضور علیہ السلام کی اتباع کو اپنا لے. انسان اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کے اتباع کے
سانچے میں ڈال لے. جب اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے مقاصد بعثت کا ذکر فرمایا نا، ایک اہم ترین مقصد یہ بیان فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، تاکہ ان کی اتباع کی جائے. یعنی اللہ کریم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے میں جو مقاصد بعثت ہے ان کا اہم ترین مقصد ایک یہ بھی ہے کہ لوگ وہ کریں جو حضور نے کرنے کو کہا اور اس سے رک جائیں جس سے حضور نے روکا. یعنی عشق کا خالی نعرہ کافی نہیں ہوگا، عشق کا خالی نعرہ کافی نہیں ہوگا، عشق کا خالی جو ہے اور ربیع الاول ایک سیزن نہیں ہے کہ اس میں منا لیں گے ربیع الاول کو تو عشق کا حق ادا ہو جائے گا. اللہ کریم نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور علیہ السلام کی غلامی جو ہے وہ مہینہ سال میں ایک مہینے یا ایک عشرے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سارے سال کا ہر لمحہ حضور علیہ السلام کی اتباع اختیار کرنی ہوگی، حضور علیہ السلام سے تعلق رکھنا ہوگا. یہ کہیں کی محبت نہیں ہے کہ ہم حضور کو تو مانتے ہیں لیکن حضور کی نہیں مانتے. محبت میں انسان کامل تب ہوگا جب حضور علیہ السلام کی اتباع میں قائم ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہے، ہم سنی ہیں الحمدللہ، اور ہمارا ایک طریقہ ہے اور ہمارا ایک عقیدہ ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے حضور کے وسیلے سے مانگتا ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو دعا حضور علیہ السلام کے وسیلے سے مانگی جائے گی وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، وہ ضرور قبول ہوگی. جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبارہ ہوگا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگیں گے تو اللہ قریب دعا کو انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ضرور قبول فرمائے گا، ضرور قبول فرمائے گا. اب امام حضرت شیخ زید بن حسن کوثری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، حضرت زید بن حسن کوثری کہتے ہیں کہ اس میں توسل بالاعمال بھی شامل ہے اور توسل بالاشخاص بھی شامل ہے. یعنی اعمال کا توسل بھی اس میں شامل ہے، اعمال کا بھی وسیلہ اپنایا جا سکتا ہے اور اشخاص کا یعنی شخصیات کا بھی وسیلہ اپنایا جا سکتا ہے. حضور علیہ السلام تو بہت اوپر ہے نا، حضور علیہ السلام کا مقام تو ساری خلقت میں سب سے بلند ہے. اس میں شخصیات کا وسیلہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا وسیلہ بھی اپنایا جا سکتا ہے. اور روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام علوسی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ واضح ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی بارگاہ میں اعمال کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، جیسے حدیث موجود ہے سیاستہ میں جب اس غار کے کنارے پہ جو ہے وہ دروازے پہ وہ پتھر آیا، اعمال کا وسیلہ پیش کیا گیا تو وہ ہٹا. تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں. اسی طرح جیسے اعمال کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے ویسے ہی اشخاص کا یعنی شخصیات کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز ہے. اور وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ الفاظ نقل کیے جیسا اگر کوئی یہ کہے کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں مجھے کچھ میں کرم فرما دے. آپ فرماتے ہیں یہ شرعاً بالکل جائز ہوگا، یہ جائز ہوگا شرعاً. اس آیت سے پتہ چلا ہے کہ اگر کوئی حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شرعاً بالکل جائز ہے، بالکل یہ جائز ہے. اور میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں جس کو بہت تھوڑے وقت میں ثابت بھی کر دوں گا. ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے. تم کہتے ہو حضور علیہ السلام کا وسیلہ جائز ہے کہ نہیں ہے، تم کہتے ہو حضور علیہ السلام کے وسیلے کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے، آؤ ہم سے پوچھو. ہم بتاتے ہیں صرف یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ جائز ہے بلکہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگنا قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہے. تب تک کوئی رضا الہی پا نہیں سکتا جب تک وہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ نہیں مانگے گا. میں اس پہ آخر میں آیت سے استدلال کر دوں گا. حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگنا صرف جائز ہی نہیں، حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگنا صرف ثابت ہی نہیں، حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگنا یہ اللہ کا
حکم ہے، اللہ کی رحمت تب پاؤ گے جب حضور علیہ السلام کا وسیلہ اپناؤ گے، یا حضور علیہ السلام کا وسیلہ اپناؤ گے۔ میں نے ایک جگہ حضور علیہ السلام کے وسیلے مانگتے ہوئے دعا کی، ایک صاحب اٹھ گئے، کہا بھئی یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگا ہے قیامت کے لیے، قیامت کے دن اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ قائم نہیں آئے گا، جس سے اللہ چاہے گا بخش دے گا، جسے نہیں چاہے گا نہیں بخشے گا، کوئی وسیلہ نہیں ہوگا درمیان میں۔ میں نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جسے اللہ چاہے گا بخشے گا اور جسے نہیں چاہے گا نہیں بخشے گا، وہ بے نیاز ہے، وہ شانوں والا بادشاہ ہے، اس کے آگے کسی کا زور نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا یہ وسیلے کا اتنا انکار نہ کیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، قیامت کے دن اللہ کا اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہوگا، جسے وہ چاہے گا بخش دے گا، نہیں چاہے گا نہیں بخشے گا، قیامت کے دن کسی شے کا وسیلہ قائم نہیں آنا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ قیامت کے دن میزان ہوگا نا؟ کہا بالکل ہوگا۔ میزان قائم ہوگا نا؟ میں نے پوچھا قیامت کے دن میزان قائم ہونا ہے نا؟ کہا بالکل ہونا ہے۔ میں نے کہا اس میں کیا ہوگا؟ کہا ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسری طرف گناہ رکھے جائیں گے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر کیا ہونا ہے؟ نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت ملے گی، گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ میں نے کہا ذرا پھر بتائیے گا یہ نیکیاں زیادہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ کہا نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت ملے گی۔ میں نے کہا ذرا پھر کہیے گا۔ کہا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ آیا نا، نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت میں جاؤ گے، گناہ زیادہ ہوئے تو جنت میں جہنم میں جانا پڑے گا۔ میں نے کہا جنت میں کیسے جائیں گے؟ کہا بھائی نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت ملے گی۔ میں نے کہا بتاؤ نیکیاں وسیلہ بنی یا نہیں بنی؟ بتائیے نہیں۔ میں نے کہا اعمال وسیلہ بنے یا نہیں بنے؟ نیکیاں وسیلہ بنی یا نہیں بنی؟ کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، توسل بالاعمال ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو شکر ہے آپ یہاں تک تو آئے۔ کہا توسل بالاعمال ٹھیک ہے، توسل بالاعمال تو ٹھیک ہے، توسل بالاعمال اپنانا ٹھیک ہے، توسل بالاعمال کی حد تک تو جائز ہے، لیکن شخصیات کا توسل اپنانا جائز نہیں ہے۔ نیکیوں کا وسیلہ تو مان لیا، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نیکیوں کا وسیلہ مان لیتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا وسیلہ ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا چلو یہ بتاؤ اگر کوئی ناخن بھی اس ترتیب سے کاٹے گا کہ حضور نے اس ترتیب سے کاٹے، کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا؟ کہا بالکل سنت ہے، میزان پہ رکھا جائے گا وسیلہ نجات بنے گا۔ میں نے کہا اگر کوئی جوتے بھی ایسے جھاڑ کے پہنے کہ حضور نے جھاڑ کے پہنے، کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا؟ کہا بالکل سنت ہے، میزان پہ رکھا جائے گا، بالکل وسیلہ نجات بنے گا۔ میں نے کہا اگر کوئی کھانا بھی اس طرح 3 انگلیوں سے کھائے تو حضور علیہ السلام نے اس انداز سے کھایا، کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا؟ کہا بالکل سنت سمجھ کے کیا تو وسیلہ نجات بنے گا۔ میں نے کہا عقل کے مارے جس کی ادائیں وسیلہ بن رہی ہیں اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی ادائیں وسیلہ نجات بن رہی ہے اس کی ذات اقدس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی ذات مبارکہ کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے ذریعے ہیں اور جتنے وسیلے ہیں اس میں سے سب سے مضبوط وسیلہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ ہے، سب سے مضبوط وسیلہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ ہے۔ اچھا اس بات پر آپ کا آگے سمجھانے کے لیے ذرا آسان کر کے مجھے حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بڑی پسند ہے۔ جب مفتی عامر صاحب حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، میں نے پڑھا ان کا واقعہ کہ ان کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت میں وسیلے کا منکر نہیں ہوں، میں اعمال کا وسیلہ جائز سمجھتا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام سے وسیلہ کا منکر ہوں، حضور علیہ السلام کا وسیلہ جائز نہیں سمجھتا۔ یعنی اگر کوئی اپنی نیکیوں کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگے، اپنی تہجدوں کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگے، نمازوں کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگے، اس کا تو میں مقائل ہوں، لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگے تو میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ اب یہ صوفیاء جو ہوتے ہیں ان کی ایک 2-4 الفاظ میں اتنا معنی کا مفہوم آ جاتا ہے اور اس طرح سے میں اتر جاتے ہیں کہ کسی عام انسان کی گھنٹوں کی تقریر شاید وہ نہ سمجھا سکتا۔ حضرت ضیاء الدین مدنی نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نماز کے وسیلے کے قائل ہو؟ کہا بالکل۔ روزے کے وسیلے کے قائل ہو؟ کہا بالکل ہو۔ کہا حج کے وسیلے کے قائل ہو؟ کہا بالکل ہو۔ کہا کہ کیا تم تہجد کے وسیلے کے قائل ہو؟ کہا بالکل ہو۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے قائل ہو؟ کہا نہیں ہو۔
آپ کو کوئی بات نہیں، میری بات سنو. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کوئی نماز ایسی ہے جس کی مقبولیت پہ یقین ہو کہ قبول ہو گئی ہے؟ کہا نہیں. پڑھ بھی ہے، اللہ قبول کرے نہ کرے اس کے آگے کیا زور ہے؟ وہ چاہے تو قبول فرمائے گا، نہیں کرے تو اس کے آگے کوئی زور نہیں ہے. کہا کہ تمہارے پاس کوئی ایسا روزہ ہے جس کی مقبولیت پہ یقین ہو کہ یہ قبول ہو گیا ہے؟ کہا نہیں. کہا کہ کوئی حج ایسا ہے جس کی مقبولیت پہ یقین ہو کہ وہ قبول ہو چکا ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی تہجد ایسی ہے جس کے مقبولیت پہ یقین ہو کہ یہ قبول ہو چکی ہے؟ کہا نہیں. کہا بتاؤ حضور علیہ السلام کی مقبولیت پہ یقین ہے یا نہیں ہے؟ کہا ان کی مقبولیت میں شک تو انسان کو کافر کر دیتا ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے. کہا جس کی مقبولیت میں یقین ہی نہیں اس کا وسیلہ تو اپنا رہے ہو، اور جس کی مقبولیت میں شک کافر کر دیتا ہے اس کا وسیلہ مانگتے سوچ رہے ہو. کہا حضور کا وسیلہ مانگو، نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی اور دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی. حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگو. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگو گے تو دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. اب یاد رکھیے گا، ہم حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ نیا کام ہے، یہ تو کسی نے نہیں مانگا، فلاں نے نہیں مانگا، صحابہ نے نہیں مانگا. بھئی تمہیں کس نے کہہ دیا ہے صحابہ نے نہیں مانگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگنا بدعت نہیں ہے. حضور کے میلاد سے پہلے بھی حضور کا وسیلہ مانگا گیا، حضور کے میلاد کے بعد بعثت سے پہلے بھی حضور کا وسیلہ مانگا گیا، حضور کی بعثت کے بعد صرف مانگا نہیں گیا، رضا الہی کو مشروط کیا گیا وسیلہ مصطفیٰ کے ساتھ، مشروط کیا گیا وسیلہ مصطفیٰ کے ساتھ. حضور علیہ السلام کے میلاد سے پہلے جب وہ معاملہ ہوا، تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں، امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، سینکڑوں سال توبہ کرتے رہے، وہاں سے پیغام رضا نہ آیا. امام حاکم نقل کرتے ہیں اور امام حاکم کہتے ہیں اس کے سارے حوالے درست ہیں. امام حاکم کہتے ہیں کہ کیا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام نے سینکڑوں سال توبہ کی، پیغام رضا نہ آیا. ایک دن ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ کرم فرما دے، تیرے حبیب کا وسیلہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں میری توبہ کو قبول فرما لے. لمحوں میں پیغام رضا آ گیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو آدم علیہ السلام پہلے دن ہی حضور کا وسیلہ مانگ کر توبہ کر لیتے. یہ 300 سال بعد حضور کا وسیلہ کیوں مانگا؟ اتنا عرصہ بعد حضور کا وسیلہ کیوں مانگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں شاید اس میں یہ راز تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا قیامت تک آنے والی اولاد آدم جان لے. جب ہمارے سچے شانوں والے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی بات پوری ہوئی تو حضور کے وسیلے سے ہوئی، تو تم کون ہوتے ہو حضور کے وسیلے سے بھاگنے والے؟ تم کون ہوتے ہو حضور کے وسیلے سے بھاگنے والے؟ آج اگر کوئی کہنا کہ مجھے حضور کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کا مستغنی کرے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جاؤ، اگر تمہیں حضور کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو حضور کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے. کہا کہ وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا. وہ کہتے ہیں ہم مستغنی ہیں بھائی، ہمیں حضور کا وسیلہ نہیں چاہیے، ہم ڈائریکٹ اپنا رستہ بنا لیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہا حضور کا وسیلہ نہیں چاہیے تو جاؤ جہنم میں. وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا. تو کس بات کی مولی ہے؟ اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ آپ کسی سے ناراض تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ حضور کا میلاد منا رہے ہو، ہاتھ اٹھا کے کہو اے خلیل اللہ کو. اللہ کے نبی ہے خلیل اللہ، معصوم ہے. اس سے انبیاء کی شان ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. معصوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے سچے نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن شفاعت کے لیے میری طرف متوجہ ہوں گے. اے خلیل اللہ کو
حاجت رسول اللہ کی سارے کون خلیل اللہ کو حاجت ہمیں ہمارے پتہ ہے وسیلہ کہاں کام آئے گا اور حضرت کیسے کلام کا ایک خمشہ دیا جاتا ہے میں نے بہت جلدی بات کو ختم کرنا ہے حضور علیہ السلام کا وسیلہ ہمیں کہاں کام آنا ہے حضور کا وسیلہ مانتے رہو اور حضرت کہتے ہیں سنیو ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سبھی قیدوں پر ٹوٹ جائیں گے سبھی قیدوں پر سمجھ آ رہی ہے ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سبھی قیدوں پر حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی حشر میں کھل حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی حشر میں کھل جائے گی ہم بیکاری ہم بیکاری ان سے اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت اللہ رب العرش جس کا جو ملا آپ سے ملا سمجھ آ رہی ہے اللہ رب العرش جس کا جو ملا آپ سے ملا بٹتی ہے کون ہے بند رسول اللہ کی بٹتی ہے کون ہے رسول اللہ تجھ سے اور جلت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جو رسول اللہ کا ہے ہاتھ اٹھا کے کریں ہم رسول اللہ کے چھلت رسول اللہ کی ہم رسول ہمارا کیا نقصان ہے یہ اس لیے ہے ہاتھ اٹھاؤ اس محفل میں خاص حضور کی توجہ ہے اور یا رسول اللہ ہم بھی یہ ہاتھ اٹھا کے فریاد کر رہے ہیں ہمارا بھی نام اپنے غلاموں میں لکھے ہاتھ اٹھا کے وہ کہتے ہیں جو رسول اللہ کے غلام نے ہاتھ اٹھائے اگر رسول اللہ کے غلام نہ ہوتے تو یہاں آتے کیوں رسول اللہ کے غلام ہو ہاتھ اٹھا کے غلامی کی فریاد کرو کہ یہ غلامی قبول ہو جائے ہم رسول اللہ کے چھلت رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے پتہ چلا ہے نا میلاد ہو رہا ہے ہم رسول اللہ کے چھلت رسول اللہ سورج الٹے پاؤں پلٹے
ایک بار ذرا پھر کہہ دو تجھ سے آئے جنت سے کیا مطلب منافق تو تجھ سے آئے جنت سے کیا مطلب منافق تو ہو ارے ہم سے پہلے بھی وسیلہ مانگا گیا سورہ بقرہ میں موجود ہے جب یہود حضور علیہ السلام کے میلاد سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں موجود ہے وہ کفار کے خلاف برسر پیغار آتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام یہی آیت کا مفہوم ہے ہم آپ کے وسیلے سے ان کو قضا عطا فرماتے ہیں اب اس آیت کی تفسیر میں امام علوسی روح المعانی میں کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے وہ دوران کو کھولتے تھے وہ مقام نکالتے تھے جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر ہے اس مقام پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے یا اللہ تیرے یہ نبی جنہوں نے سب نبیوں کے آخر میں آنا ہے جن کا تو نے اپنی کتاب میں اتنے اہتمام سے ذکر کیا ہے ان کے وسیلے سے ہمیں بتا عطا کر امام علوسی کہتے ہیں پھر اللہ حضور کے وسیلے سے یہودیوں کو بتا دیتا تھا اور خود سوچو اگر کوئی یہودی حضور کا وسیلہ بتا مانگتے تھے اللہ ان کو بتا دیتا تھا آج جب ہم رسول اللہ کے غلام حضور کا وسیلہ مانگے گے کیوں نہیں عطا ہوگا حضور کا غلام مانگے گا تو کیوں نہیں عطا ہوگا اچھا پہلے پہ زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں ورنہ حضرت عباس کا اشعار موجود ہے یا رسول اللہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ بلا وسیلہ آپ بنے کیونکہ ان کا ظلم پہ آپ کا نور جگمگا رہا تھا اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ باغ بن گئی فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہے یا رسول اللہ وسیلہ آپ بنے یا رسول اللہ حضرت جابر نے تو یہ بھی کہا کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری نہ چل پائی تو وجہ یہ تھی کہ ان کے سلس میں آپ کا نور جگمگا رہا تھا وسیلہ آپ بنے
کشتیے نوح میں نارے نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی صلی اللہ آپ کا نام نامی صلی اللہ ہر جگہ ہے مصیبت کام آ گیا آپ کا نام نامی صلی اللہ آخری شعر میں پھر باتوں روایت پر بات کو ختم کرنا ہے آخری شعر موضوع سے ہٹ کے ہے لیکن خود کا دل کر رہا ہے پڑھنے لاڈلے خدا کے کلیم خدا لاڈلے خدا کے کلیم خدا فرق ہے پر کلیم اور حبیب میں لاڈلے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق ہے کلیم اور حبیب میں اور فرق کیا ہے وہ گئے طور پر سن رب کا کلام وہ گئے طور پر سن رب کا کلام ان کے گھر میں خدا کا ایک شعر اور پڑھ لوں میلاد سے متعلق بس میں کون پہلے سجائی گئی خاتم النبیین کا ایک یہ بھی ہے کہ بس میں کون پہلے سجائی گئی عرش کی زمین کی سفید بچھ گئی انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے جب مقتدی آ گئے تو ماما گئے مقتدی انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے مقتدی آ گئے تو ماما گیا ملک دربار اقدس میں جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا تشنہ آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی عافیت مغفرت کا پیام آ گیا اور 4 منٹ میں مائک کو چھوڑ دوں حضور علیہ السلام میں جلدی سے بات کو سمیٹ لیتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو رہا ہے حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد بھی حضور میلاد کے بعد بعثت سے پہلے یعنی ولادت کے بعد اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کا وسیلہ مانگا گیا وہ کب مانگا گیا مکہ میں 3 سال ہی ہو گیا بارش نہیں ہو رہی حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور جا کے دیوار کعبہ کے ساتھ رکھا اور کس سے دعا مانگی اللہ سے دعا مانگی اور دعا کیا تھی کہ یا اللہ یہ سونے چہرے والا تو جوان ہے اس کے صدقے سے بارش برس اور اس پہ کسی کو انکار نہیں یہ جو سونے چہرے والا جوان ہے نا اس کے صدقے سے بارش برسا اسی وقت بارش برسنا شروع کر دی پھر جب حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 3 سال بعد حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی شان میں حضرت ابو طالب نے اشعار کہے اور وہ اشعار یہ تھے یہ وہ ہے جن کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے اور اللہ ان کے وسیلے سے بارش نازل کرتا ہے
یہ یتیموں کے فریاد، یتیموں کے ملجا و ماوا ہے اور بیواؤں کے فریاد بس ہے۔ اور حضرت ابو طالب کے یہ اشعار بخاری میں موجود ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہے وہ جن کے وسیلے سے اللہ بارش کو نازل کرتا ہے۔ ایمان کی بات نہیں کر رہا، بات کر رہا ہوں کہ یہ اشعار بخاری میں بھی موجود ہے کہ ان کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی تھی اور ان کے وسیلے سے بارش عطا ہوتی تھی۔ پتہ چلا کہ حضور کے میلاد سے پہلے بھی حضور کا وسیلہ مانگا جاتا تھا۔ اب سنو، حضور علیہ السلام کے میلاد کے بعد، بعثت کے بعد حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگنا صرف جائز ہی نہیں، حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگنا اللہ کا حکم ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ وسیلہ ہی ہے نا، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میرے سے کسی نے کہا یہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ صرف صحابہ کے لیے تھا، میں نے کہا کہ آپ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ بھی صرف صحابہ کے لیے تھا، صحابہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نے کہا آپ کا دادا پر تو نہیں نازل ہوا کہ آپ بتاؤ کہ یہ ہمیشہ کے لیے اور بنا ہو چکا ہے؟ یہ دونوں حکم ساتھ آئے ہیں۔ اگر وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے تو وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ الرَّسُولُ کا حکم بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو میرے حبیب کے پاس چلے جانا، وہاں جا کے کیا کرنا؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، مجھ سے معافی مانگو یا اللہ اتنا بہت ہوگا، اگر اتنا ہی بہت ہوتا تو مکہ بلا لیا جاتا نا۔ کہا اصل بات تو بھی رہتی ہے کہ اللہ وہ کہے گا وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول اللہ تمہاری سفارش کرے، رسول اللہ تمہاری سفارش کرے۔ اب بتاؤ وسیلہ اور کیا ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں نا یا اللہ حضور کے وسیلے سے کرم فرما دے، یا رسول اللہ آپ اللہ کے آگے سفارش کر دیں۔ ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں ہے کہ حضور خزانوں کے خالق ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے خزانوں کی چابیاں دی ہیں، خزانے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے جب تقسیم مصطفیٰ کے حوالے کر دیا تو تمہیں کیا تکلیف ہے مصطفیٰ سے مانگنے؟ یہی عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ نے ہر خزانے کو حضور کے ہاتھ میں دے دیا ہے، جس کو چاہو جتنا دینا چاہو دے دو۔ کہا کہ پھر کیا کرو؟ رسول اللہ تمہاری سفارش کرو، اس پہ حقیقہ سے تبصرہ کر دو۔ اگر اللہ حضور علیہ السلام کو فرماتا نا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، جو آپ کے پاس آئے اس کی سفارش کرو، تو کہانی اور ہوتی۔ اللہ نے ہمیں فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول سفارش کریں گے تو آپ کو سمجھانے کے لیے ذرا سا آسان کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی ہمارے شیخ کے پاس آئے کہ میرا یہ کام کر دیں اور ہمارے شیخ مجھ پہ شفقت کرتا ہے کہ اگر وہ کہے گا تو تمہارا کام کروں گا، ٹھیک ہے، تب بات اور ہے۔ اور اگر مجھے فرمائیں کہ فلاں کا کام کرو تب بات اور ہے، سمجھ آئی ہے؟ اگر ہمارے شیخ کسی کے لیے مجھے حکم کر دیں کہ فلاں آئے گا اس کی سفارش کرو یا اس کا کام کرو، تب تو میں پابند ہوں کام کرنے میں۔ پھر میرے پاس آنے والے کو میری محنت ترلا نہیں کرنا ہوگا، آئے گا کہے گا بھئی آپ کو آپ کے شیخ کا فون آیا تھا نا کہ کام کرو، کہوں گا بالکل، تب کام کرو، اور میں مجبور ہوں گا کام کرنے میں۔ اور پھر اس کو میرا مشکور بھی نہیں ہونا، سمجھا رہی ہے؟ پھر اس کو میرا مشکور بھی نہیں ہونا، پھر وہ شکریہ بھی جا کے ہمارے شیخ سے ہی کہے گا کہ آپ نے حکم دیا اس نے کام کر دیا۔ لیکن اگر ہمارے شیخ کسی کو یہ کہے جاؤ اگر وہ کہے گا تو تمہارا کام کروں گا، پھر بات اور ہوگی، پھر میری ہاں میں ان کی ہاں ہوگی، میری نا میں ان کی نا ہوگی، پھر وہ میرے پاس حرم سے نہیں بڑا عجزی سے آئے گا، کہے گا دیکھو انہوں نے کہا ہے کہ تم کہو گے تو کام کروں گا، تمہارا کیا چاہے گا؟ ایک بار کہہ دو نا، ایک بار کہہ دو نا، میری بات بن جائے گی۔ اگر میں نہیں مانوں گا وہ میرے پیر پکڑ دے گا، وہ میرا ترلا کرے گا، وہ میری عزت کرے گا۔ میں نے ہاں کہہ دی تو ان کی بھی ہاں ہوگی، میں نے نہ کہہ دی تو ان کی بھی نہ ہوگی، اور اگر میں نے ہاں کہہ دی تو دیکھو جہاں ان کا مشہور ہوگا وہی میرا بھی مشہور ہوگا کہ تم نے کہا تو کہا ہوا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بھی جو آئے اس کے سفارش کرو، ہمیں کہا کہ تمہارا کام
وسیلے پہ عرض تو کر دو. آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے. آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے. میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو, رخ سے پردہ اٹھانا آپ کا کام ہے. ساتھیا یہ چل قربان آپ کے نام پر, وہ نگاہ کرم اپنے خدا پر, چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر, ہم کنارے لگانا آپ کا کام. آخری حدیث سنی سے امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا اور وہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث کا وہ امام ہے جو صرف حدیث کی سند نہیں بتاتا بلکہ درجہ بھی بتاتا ہے. امام ترمذی اس حدیث کا نقل کرتے ہیں اور تو اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا اور کہا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے, صرف ایک شخص کے لیے نہیں تھی جس کے لیے حضرت عثمان بن حنیف نے جس کے حوالے سے واقعہ کو تراوی ہے اس حدیث کی. وہ حدیث یہ ہے کہ نابینا شخص حضرت کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اندھیر ہے, آنکھ چاہیے. حضور نے فرمایا اپنے گھر جاؤ, گھر جا کے تم نفل پڑھو, پھر اس انداز میں دعا کرو. یا ترمذی میں الفاظ موجود ہیں کہ یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام, میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام جو نبی رحمت ہیں حضور کا اسم گرامی لو اور عرض کرو ان کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں کہ میری حاجت کو پورا فرما دے. اور جب دعا کر لو تو مجھے مخاطب کرو. حضور اس کے سامنے بیٹھا ہے, حضور فرما رہے ہیں گھر جا کے مجھے مخاطب کرو. بتانا چاہتے ہیں جیسے میں مدینہ پاک آنے والے کی سنتا ہوں ویسے کیوڑوں سے پکارنے والے کی سنتا ہوں. گھر جاؤ اور کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے عرض کر دی ہے, اب آپ میری سفارش کر دیں. حضرت اللہ اکبر حضرت عثمان بن حنیف راوی ہے, ترمذی میں موجود ہے. کچھ ہی دیر بعد وہی صحابی حضور کے پاس واپس آیا, اللہ اس کو آنکھ دے چکا ہے. پتہ چلا حضور نے وسیلہ مانگنا خود سکھایا ہے. حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ایک شخص حضور کی مدینہ منورہ میں حاضر ہوا, واپس جا رہا تھا. حضرت عثمان بن حنیف اس کو ملے اور میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں امیر المومنین کی بارگاہ میں آیا تھا ایک کام لے کے. امیر المومنین بڑے مصروف ہیں, انہوں نے میری بات نہیں سنی. آپ نے اس کو فرمایا کہ جاؤ گھر جاؤ, جاؤ کسی جگہ پر جاؤ, 2 نفل پڑھو, حضور کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے عرض کرو, پھر حضور سے سفارش کی عرض کرو. اس نے ایسے ہی کیا. وہ واپس گیا حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں. حضرت عثمان غنی نے اس کے آتے ہی سارے کام چھوڑ کر اس کی بات سنی اور اس کا مسئلہ حل کیا. وہ حضرت عثمان بن حنیف کے پاس گیا, کہا حضرت شکریہ, آپ نے جو طریقہ بتایا تھا اس سے میرا کام ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ طریقہ میں نے نہیں امت کے لیے حضور علیہ السلام نے خود بتایا. صرف بیماری کے لیے نہیں, کوئی بھی مشکل ہو تو یہ طریقہ اپنانا, اللہ مشکل کو دور کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے. حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ بھی حضور کا غلام بنا کے رکھے, موت بھی آئے تو حضور کی غلامی بھی آئے, قیامت کے دن اٹھے بھی تو حضور علیہ السلام کے لوائے حمد کے طرح اٹھے, لوائے حمد کے طرح جمع ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, سعادت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سب کے علم ہے کہ 12 ربیع الاول شریف سے عیدگاہ شریف میں المعہد المحمدی العالی کے نام سے ایک اعلیٰ نظام تعلیم کے ساتھ مدرسے کا آغاز ہو چکا ہے, کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے. اور یک وقت یہاں پر دینی تعلیم بھی دی جائے گی اور دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی. 9th پاس اور میٹرک پاس بچے جو آئیں گے یہاں پر انہیں عیدگاہ شریف میں ہی درس نظامی بھی کروایا جائے گا, FA بھی کروایا جائے گا اور BA بھی کروایا جائے گا. 7 سال کے اندر مکمل درس نظامی FA اور BA بھی کروایا جائے گا. تو میں
بالخصوص آپ احباب سے کہوں گا کہ اپنے 9 پاس اور اگر میٹرک پاس ہوں تو پھر تو سونے میں سوال کریں. بچوں کو عیدگاہ شریف بھیجیے. اگلے 6 یا 7 دن تک ایڈمیشن کھلے ہوئے. عیدگاہ شریف بھیجیے. یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. دنیا میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. تاکہ وہ وہاں پر آئیں, تعلیم بھی حاصل کریں, پڑھ بھی جائیں اور گڑ بھی جائیں. پڑھے بھی جائیں گے اور گڑے بھی جائیں گے. یہ بھی تعلیم بھی حاصل کریں گے, عالم بھی بنیں گے, مفتی بھی بنیں گے اور صوفی بھی بنیں گے انشاءاللہ. اس میں انشاءاللہ جہاں ان کی تعلیم کا سلسلہ ہوگا وہاں ہمارے شیخ کامل کے زیر سایہ براہ راست انشاءاللہ ان کی تربیت کا بھی سلسلہ ہوگا. ہمارے شیخ کامل خود انشاءاللہ ان کی تربیت بھی فرمائیں گے. میں بھی وہاں حاضر ہوں گا. آپ سب حضرات کو میں کہتا ہوں کہ جو بھیجیں بہت اچھا ہوگا. اپنے میٹرک پاس 9 پاس بچوں کو وہاں بھیجیں تاکہ وہاں آ کے وہ دین کی تعلیم حاصل کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے حضور علیہ السلام کا ہی وفادار ہے.